أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. یہ سورۃ حامیم سجدہ کی پہلی 5 آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اور قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ السجدہ اور ایک ہے حامیم سجدہ. یہ سجدہ کے نام سے سمجھ لیں کہ 2 صورتیں ہیں. ایک کے شروع میں حامیم سجدہ جو یہ ہے اور ایک صرف سجدہ. حامیم سجدہ کا نام جیسا کہ آپ نے حامیم پہلی یہ آیت بھی ہے اور یہ 2 حرف بھی ہیں اور اسی صورت میں آگے جا کر سجدہ بھی ہے ایک آیت پر جس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے. تو گویا کہ حامیم سے اس کا آغاز ہوا اور اس میں ایک آیت سجدہ بھی ہے. اس سورت کا نام جو ہے اس طرح حامیم سجدہ ہے. اس سورت کا نزول کس زمانے میں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ظاہر ہے کہ 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور 23 سال کے عرصے میں وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلواتی ہیں اور وہ صورتیں جو کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں وہ مدنی. اور مکہ مکرمہ میں 13 سال کے دوران مختلف مواقع پر قرآن کریم کی صورتیں اور آیتیں نازل ہوتی رہیں. اسی طرح مدینہ منورہ میں. اب اس صورت کے نزول کا زمانہ کون سا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس وقت تک ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابھی حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم وہ مسلمان ہو چکے تھے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. یہ زمانہ وہی زمانہ سمجھ لیں کہ جب مسلمان ابھی بہت کمزور شمار ہو رہے ہیں. مکہ پورا زمانہ ہی کمزوری کا شمار ہوا
لیکن جب تک عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے اس وقت تک کا زمانہ جو ہے وہ مسلمانوں کی کمزوری کا زمانہ شمار ہوتا ہے۔ اس عہد میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیا، اور اس سورت کے نزول کا سبب یا جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، اس سلسلہ میں کئی روایت ہیں، کئی احادیث ہیں۔ ان میں سے مسند عبد بن حمید، حدیث کی ایک بڑی معروف کتاب ہے مسند عبد بن حمید، اور دوسری ہے مسند ابو یعلا موصلی۔ یہ جو عام ہمارے روزمرہ نام سننے میں آتے ہیں ان سے ذرا ہٹ کے ہیں، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ حدیث کی مشہور و معروف کتابیں ہیں، مسند ابو یعلا، مسند عبد بن حمید، اور اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بہت ساری بڑی بڑی کتابیں ہیں، انہوں نے یہی روایت جو اس کے شان نزول سے تعلق رکھتی ہے اسے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، تفسیر امام بغوی۔ اور اسی طرح تفسیر کی تقریباً سبھی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ روایت مل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کر دیا ہے، آپ لوگوں کو دعوت دینا شروع ہو چکے۔ دعوت عام جو پہلا زمانہ تھا کہ اندر کچھ عرصہ دعوت چلتی رہی، وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ دعوت عام کا حکم مل چکا ہے کہ اے میرے نبی اب اپنے گھر والوں سے باہر نکلیے اور خاندان قبیلہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دیجیے۔ یہ وہ دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کے نتیجہ میں لوگوں نے مسلمان ہونا شروع کر دیا، مسلمان آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ اگرچہ اس زمانہ میں مسلمانوں کو بڑی اذیتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ اپنے اسلام کو سنبھالے رکھنا پڑا، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا اور بہت سخت اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے جس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا وہ عموماً ایمان پہ قائم رہا۔ یہ نہیں کہ ذرا سی تکلیف پہنچی تو کلمہ بھول گئے۔ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یہ وہ نشہ نہیں کہ ترشی جسے اتار دے، کہتے ہیں کہ کسی نے نشہ کیا ہو تو اس کو لیمو پلا دیا جائے تو اس کا نشہ اتر جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وہ نشہ جو ایمان کا نشہ ہے وہ نہیں تھا کہ جسے ترشی اتار دے گی۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ اول و شہیدہ فی الاسلام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، بلکہ پورے آل یاسر، ان کے شوہر، ان کے بچے، پورا خاندان یاسر، جن کی اذیتوں کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصبروا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر سے کام لو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ان کو اتنی اذیتیں دی گئیں اور ان کو اتنے صبر کے مراحل سے گزرنا پڑا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اس زمانہ میں جب یہ حالات ہو رہے ہیں کہ اتنی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں اور پھر بھی لوگ بڑھ رہے ہیں، تو مشرکین ظاہر ہے کہ ان کو اب گھبرانا بنتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو اتنا ان کو پریشان کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنا پیٹتے ہیں اور یہ پھر بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی۔ ایک کمیٹی کا ذکر میں پہلے کئی مرتبہ یہاں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ ایک کمیٹی انہوں نے حج کے موقع پر بنائی تھی، آپ کے ذہن میں ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علل اعلان اسلام کی دعوت دینے کے بعد پہلا حج آیا تو ایک کمیٹی اس وقت بنائی تھی۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ ایک کمیٹی انہوں نے اس وقت بنائی جب مسلمان بڑھنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد میں روز اضافہ ہونے لگا، تو یہ گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی اور اس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی جو ہم میں سے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ آدمی ہے، جو صحیح اچھی عربی بولنے والا ہے، شاعری کو سمجھتا ہے، یعنی ادب کا ماہر ہے، اسے بھیجو کہ وہ جا کر ان سے بات کرے۔ اور وہ آدمی طے کر لیا گیا۔ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان میں سے سب سے پہلا نام عموماً آتا ہے عتبہ، شیبہ،
ابو لہب، سب سے ان میں سے اس وقت تیار کیا گیا جو سب سے زیادہ ماہر ہے بولنے کا، وہ ہے عتبہ بن ربیعہ۔ اسے کہا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر اس آدمی سے کہو کہ تم ہمارے خداؤں کے خلاف ہر وقت کیوں بولتے رہتے ہو؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے نبوت کا اعلان کیا، اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ عام لوگوں کو بھی اب دعوت دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ تو یہ عتبہ جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا الزام یہ لگاتا ہے کہ تم نے عربوں کو منتشر کر دیا ہے، ان میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، باپ اپنی اولاد سے الگ ہو جاتا ہے، بھائی اپنے بھائی بہنوں سے الگ ہو جاتا ہے، میاں بیوی آپس میں الگ ہو جاتے ہیں، تم نے یہ کیا سلسلہ شروع کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل کے ساتھ اس کی یہ باتیں سنتے رہے۔ اس نے اس وقت جو آج کی زبان میں دنیا کے سب سے بڑے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکٹھے کر دیا۔ کہتا ہے دولت چاہیے، جتنی چاہیے ہم دیتے ہیں، عورت چاہیے، جس عورت کا نام لو پورے عرب میں سے ہم وہ لا کے تمہیں دے دیں گے، اور اگر سرداری چاہیے تو وہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ زن، زر اور زمین کہتے ہیں نا کہ جھگڑے کی بنیادیں، فتنہ سب سے بڑا یہ تینوں چیزیں ہیں۔ یہ تینوں چیزیں دیکھیں یہاں موجود ہیں، عورت چاہیے، سرداری، زمین چاہیے، دولت چاہیے، ہم دیتے ہیں، اور چوتھی چیز اضافہ کر دی کہ اگر کہیں تم آسیب زدہ ہو، تمہیں کوئی جن ون لگا ہو، کسی نے جادو کر رکھا ہو، تو ہم اپنے پیسے سے تمہارا علاج کراتے ہیں۔ یہ ہر طرح کی پیشکش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل کے ساتھ سنتے رہے، اور جب یہ اپنی بات مکمل کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا فرغتا، تم اپنی بات سے فارغ ہو گئے ہو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج کے دور کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا کہ جب مناظرہ ہو، مناقشہ ہو، دو آدمی ڈیبیٹ جیسے کہتے ہیں، تو سامنے والے کو پہلے بات پوری کر لینے، درمیان میں نہ ٹوکو۔ یہ باتیں کرتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرتا رہا، طرح طرح کے الزام لگائے، آپ سنتے رہے، اور جب وہ رک گیا تو کہتے ہیں فرغتا، کیا اب فارغ ہو گئے ہو، اپنی بات مکمل کر لی تم نے؟ تو کہتے ہیں ہاں میں مکمل کر چکا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی پہلی 13 آیات پڑھی۔ عموماً یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حامیم سجدہ پڑھی، لیکن صحیح ترین روایات میں یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی 13ویں آیت تک جہاں جا کے یہ ذکر آتا ہے کہ پہلی قوموں میں سے ہم نے کچھ قوموں عاد اور سمود کی طرف نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے نبیوں کی باتوں کو ٹھکرایا، تو ہم نے ان پر ایک صاعقہ بھیجی، صاعقہ تو عاد و سمود۔ اس صاعقہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے ڈرو، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر تمہاری باتوں سے اعراض کریں، پھر جائیں، تمہاری بات نہ مانیں، تو پھر کیا کہو؟ انذرتکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں اسی طرح کی صاعقہ سے، اسی عذاب سے ڈراتا ہوں جس عذاب نے عاد اور سمود ان دونوں قوموں کو آ کے گھیر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کا آغاز فرمایا، اور جب یہاں تک پہنچے کہ میں تمہیں عاد و سمود کو جو عذاب آیا تھا اس عذاب سے ڈراتا ہوں، تو عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہتا ہے کہ ہم پہ رحم کھاؤ، ہم پہ ترس کرو، ترس کھاؤ، کیونکہ مشرکین مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ یہ باتیں جو کرتا ہے باتیں صحیح کرتا ہے۔ یہ تو ہے نا، کئی واقعات ملتے ہیں کہ ایمان نہیں لا رہے لیکن اس بات کو مانتے تھے کہ یہ جو بات کرتا ہے بات صحیح ہوتی ہے، اور اگر یہ کسی کے بارے میں بد دعا کر دے تو وہ بد دعا بھی صحیح ہوتی ہے اور وہ مانی جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔
ابو لہب کے بیٹوں کی ایک کی وفات کا واقعہ مشہور ہے نا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی تھی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے، یعنی اپنے درندوں میں سے کتا ہو، بھیڑیا ہو، کوئی چیز ہو، کوئی جانور اس پر مسلط کر دے جو اس کو چیر پاڑ کھائے. اور آپ نے واقعہ سارا تفصیل سے سنا ہے. بالآخر ایسے ہی ہوا. ایک دوسرے کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی موت میرے ہاتھوں آئے گی، اس کی موت میرے ہاتھوں آئے گی، اور عربوں کا وہ بڑا پہلوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، معمولی سی چوٹ لگ گئی کہیں تو چیخنا چلانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا شرم کرو، معمولی سی گھسیٹ لگی، معمولی سے کوئی اتنا بڑا تمہیں زخم نہیں آ گیا. کہتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا، کیونکہ میرے بارے میں یہ کہہ چکا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا، اور یہ سمجھو کہ میرے یہ موت کا پیغام آ گیا. اور واقعی وہ سے مر بھی گیا، وہی زخم بڑا اور مر گیا. یہ مشرکین مکہ کو بھی یقین ہے کہ جب یہ کوئی بات کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور یہ باتیں سچی کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے. جیسے ہی کہا کہ میں تمہیں عاد و سمود سے، ان پہ آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ رحم کھاؤ، اپنی قوم پر رحم کھاؤ، اپنے لوگوں پر رحم کھاؤ، اور ساتھ ہی بات چیت جو ہے وہ بند کر دی اور واپس چلا گیا. اپنے لوگوں میں پہنچا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں گیا ہی نہیں، بلکہ سیدھا گھر چلا گیا. یہاں سے سن کر اس کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے ان میں سے کوئی غلط بات نہیں ہے، باتیں اس کی ساری صحیح ہیں. اور جس روایت میں ہے گھر پہنچ گیا، اس روایت میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا سبع الی دین محمد، یہ سابی ہو گیا ہے، یہ بھی محمد کے دین میں چلا گیا، کیونکہ ہماری مجلس میں آیا ہی نہیں، گھر چلا گیا اور کئی دن گھر سے باہر نہیں نکلا. تو کہا کہ سابی ہو گیا. سابی تو سمجھتے ہیں نا آپ، سابی کا ترجمہ میں کئی مرتبہ کرتا رہتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی آدمی دین پہ آ جائے، توحید کو قبول کر لے، مان لے، تو وہ کہتے تھے کہ سابی ہو گیا. اور آج جو آدمی دین کو قبول کر لے، توحید کو سمجھ لے، آج کہتے ہیں وہابی ہو گیا. بات ملتی جلتی ہے. کہنے لگے کہ یہ سابی ہو گیا. اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ سیدھا واپس آیا اور آ کے کہنے لگا بھائی اس سے جو میں نے باتیں سنی ہیں، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے، اور نہ ہی کچھ اور ہے. اس کی باتیں ساری کی ساری جو ہے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. شعر وہ نہیں، سحر وہ نہیں، اور کہانت وہ نہیں. تو کہنے لگے ابو ولید سحرک بلسانہ، اس نے تجھ پر بھی جادو کر دیا ہے. وہ تو کہا ہی کرتے تھے کہ جادوگر ہے. کہتے ہیں ابو ولید تو گیا تھا ہماری طرف سے ڈیبیٹر بن کے، تجھ پر بھی اس کا جادو جو ہے وہ کام کر گیا ہے. اس نے کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے راستے میں نہ آؤ. اگر اس نے عربوں میں کامیابی پا لی، یعنی عربوں پر غالب آ گیا، تو تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ تمہارا ہے، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار. اور اگر کسی وجہ سے دوسرے عرب اس پر غالب آ کے اس کو مار دیں گے، تمہاری جان چھوٹی، تم پہ کوئی الزام تو نہ آئے گا. اس نے یہ مشورہ دیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ پہلی 13 آیات پڑھی تھی جو کہ سورہ حامیم سجدہ کی ہے. نام میں نے بتا دیا، اس کے نزول کا زمانہ بتا دیا، اور جو سبب نزول یا شان نزول ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ ایک ڈیل کی انہوں نے کہ تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اور یہ کام چھوڑ دو. آپ نے فرمایا کہ یہ کام میں کو اپنی خواہش سے نہیں کر رہا، اللہ رب العزت کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے. جیسے کہ آپ کے چاچا کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے نا، ابو طالب کا بھی. انہوں نے کہا تھا بیٹا یہ لوگ، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، یہ لوگ طاقتور ہیں، تو تھوڑا ان کے ساتھ کمپرومائز کر لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ جب تک میں اس دین کو پہنچا کر غالب نہ کر لوں یا میری ہلاکت نہ ہو جائے، میں یہ کام نہیں چھوڑوں. آپ نے بھتیجے کا عزم سن کر
اس وقت ابو طالب نے پھر دوبارہ نئے سرے سے کہا تھا کہ بھتیجے جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہاری طرف مشرکین میں سے کوئی اذیت پہنچانے والا نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ زمانہ آیا، یہ بھی پلٹ گیا۔ ان آیات میں بلکہ اس پوری صورت میں مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کافی تفصیلات ذکر کی ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ آتی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے پہلی ہی آیت کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا ہے حامیم۔ حامیم دو لفظ ہیں جیسا کہ مشہور ہے، حروف مقطعات، الف با تا میں سے ہا اور میم دو۔ اسی طرح دو لفظ ہیں طٰہٰ، اور دو ہی لفظ ہیں یاسین۔ اب طٰہٰ بھی نام ہے، یاسین بھی نام ہے، حامیم کسی نے نہیں کبھی رکھا، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ ہمارے یہاں طٰہٰ بہت ہیں، یاسین بہت ہیں، حامیم کسی کا نام نہیں۔ یہ حروف تھے اصلاً الف لام میم۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کے بالکل آغاز میں کہیں الف لام را ہے اور کہیں صرف صاد ہے اکیلا ہی۔ اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف اکٹھے ایک جگہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی اپنی منشا ہے، جب چاہے 2 لفظ، جب چاہے 1 لفظ، جب چاہے 3، جب چاہے 4 اور جب چاہے 5۔ یہ کاف آیا عین سین کاف، یہ 5 حروف ہیں۔ یہ حروف مقطعات ایک ایک حرف ہیں، الگ الگ ہیں، اور ان کا معنی کرنے، ان کے معنی کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی چھوڑے ہیں، ایسے چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی تفسیر واضح طور پر مروی ثابت نہیں ہے، لیکن ہمیں تکلف میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، الف لام میم کا ترجمہ کہتے ہیں الف اللہ بھیجنے والا، لام رسول جس پر وحی بھیجی گئی، لانے والا، لام لانے والا جبرائیل، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی آگے سے لیا کوئی پیچھے سے لیا، یا تو اصولی طور پر ہوتا نا کہ پہلے لیے ہیں تو کام سیٹ ہو گیا، کسی کا پہلا حرف لے رہے ہیں، کہیں آخری لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی چھوڑا ہے، ایسے ہی چھوڑ دیں۔ البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ حروف مقطعات جہاں جہاں ہیں ان ساری صورتوں کو کھولیں، جہاں شروع میں یہ حرف آئے ہیں آگے قرآن کریم کا ذکر آ گیا۔ یہ ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جس صورت کا آغاز بھی حرفوں سے کیا ہے، ایک ایک 2 حرف سے، آگے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا یا کتاب کا ذکر کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیلنج ہے۔ اے لوگو، اور چیلنج خاص طور پر عربوں کو ہوگا، ہمیں تو یہ چیلنج نہیں ہوگا نا، ہم تو عرب ہیں نہیں، ہمیں تو ایسا کوئی زام ہی نہیں ہے نا کہ ہمیں عربی بڑی آتی ہے۔ عربوں کو اللہ نے چیلنج کیا کہ تم بھی عرب ہو، تمہاری شب و روز کی، بچے سے لے کے بوڑھے تک کی ہر وقت کی زبان عربی ہے، تم بھی عربی بولتے ہو، اور تمہارے وہی 28 حرف ہیں جن سے عربی بنتی ہے، اور یہ پورا قرآن، یہ کتاب الہی بھی انہی 28 حروف سے بنی ہوئی عربی ہے۔ اس کے برابر قرآن بنا کے لیا۔ اگر تم سمجھتے ہو جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ خود بناتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ خود بناتا ہے، اور کہتے تھا کہ مجھے اللہ نے یہ وحی کے طور پر بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری نبی پر الزام لگانے کی بجائے تم کوئی کام کر کے دکھاؤ۔ تمہارے اندر ادیب ہیں، تمہارے اندر شاعر ہیں، تمہارے اندر بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطیب ہیں، کوئی آدمی اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ۔ کسی کو ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے پورا قرآن لانے کا کہا، ایک جگہ فرمایا کہ کوئی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ، پورا 114 صورتیں ہیں، تم 114 چھوڑو، چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ کہیں بھی صورتیں لے آؤ، قرآن لے آؤ، آیت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، فرمایا نہیں کر سکو۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تم میں سے ساری دنیا مل کر کوشش کر لو، ایک دوسرے کی مدد کر لو، یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے عربوں کو یہ چیلنج دیا ہے
کہ انہی 28 حروف سے تم بھی عربی بناتے اور بولتے ہو، وہی حروف قرآن کریم کے ہیں، ان سارے حروف کے مجموعے کو دیکھ لو اور اس کتاب کے برابر کوئی کتاب بنا کے لے آؤ۔ اور ساتھ ہی یہ چیلنج اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ تم نہیں کر سکو گے۔ اور قرآن کو نازل ہوئے آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ہم نے بس 1400 اتنا پکایا ہوا ہے کہ آگے گزرنے کو تیار نہیں۔ 1438 تو ہجری ہو گئی ہے، 1438 ہجری، اور اس میں 23 اور ڈالیں، کہاں گئی بات؟ لیکن ہم کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے ہیں، چلیں پکا ہوا ہے، وہ 14 کا 14 ہی رہنے دیتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے آج تک اس قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن نہیں بنا سکا۔ گویا کہ اللہ نے جو چیلنج دیا اور ساتھ ہی جواب دے دیا، وہ اپنی جگہ معاملہ بالکل صحیح ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نہ کہو کہ یہ اپنی طرف سے بناتا ہے اور ہمیں کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے۔ وہ چونکہ آپ عربی بولتے تھے اور عرب ہی تھے، قرآن کریم عربی میں ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ خود ہی تیار کرتا ہے اور خود ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ چیلنج کیا اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اس میں میرے نبی نے اپنی طرف سے کچھ شامل نہیں کیا، بلکہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف قرآن کریم کا اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ جو تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، یہ قرآن کریم میں کوئی ایک دو جگہ نہیں، قرآن کریم کے بکثرت مقامات پر یہ بات آئی ہے، جن میں سے دو ایک مقامات صرف ذہن میں رکھ لیں۔ یہ آیت سورت نمبر 141 ہے، حامیم سجدہ، اور سورت السجدہ جس کے شروع میں حامیم نہیں ہے، جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا، وہ قرآن کریم کی 32ویں صورت ہے۔ 32ویں صورت سجدہ اور یہ 41ویں صورت حامیم سجدہ۔ اس کے شروع میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، اور سجدہ کے شروع میں بھی فرمایا الف لام میم۔ وہاں سورت بقرہ والے پہلے 3 حرف ہیں، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب قرآن کریم نازل کی گئی ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، اور درمیان میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور یہ لا ریب فیہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں دوسرے انداز سے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے ایک تیسرے مقام پر سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہاں قرآن کریم کے عربی ہونے کا ذکر ہے، جو کہ آگے وہاں بھی آ رہا ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہمارے نبی نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ جیسا کہ یہیں اسی صورت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کتاب فصلت آیاتہ، کتاب، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی آیات مفصل ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں، کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں، آیتیں بالکل واضح ہیں، مفصل ہیں، اور ان آیتوں میں حکم دیا بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ احکام بھی بالکل واضح ہیں،
حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، کیا چیز نیکی ہے واضح ہے، کیا چیز برائی ہے واضح ہے، کیا چیز اطاعت ہے واضح ہے، کیا چیز معصیت ہے واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کھول کھول بیان فرمائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی معروف ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، ہر چیز کلیئر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ حلال اور حرام بالکل واضح ہیں، ان میں حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا کہ ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب مشتبہ امور کو اکثر لوگ نہیں جانتے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں جی کوئی حرام ثابت نہیں ہے، چلا لو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مشتبہ امور میں داخل ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ حرام کی طرف جا نکلتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دے کے فرمایا بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آگے فرمایا فامن اتقى الشبہات، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، فقد استبرأ لعرضہ ودینہ، اس نے اپنے دین کو، اپنی آبرو کو محفوظ کر لیا۔ اور محارم کو جو حرمت والے حرام ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محارم سے بچو، محارم کے ارتکاب سے بچو۔ اللہ کے محارم ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی نے کوئی کھیتی ہے، اس میں دوسرے لوگوں کے جانوروں کو داخل ہونے سے روکا ہوا ہے کہ یہاں کوئی داخل نہ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم کھیتی میں تو داخل نہیں ہوں گے، ہماری بھیڑ بکریاں کھیتی میں نہیں جائیں گی، لیکن ہم جو سائیڈ میں کناروں کے باہر کچھ گھاس پھوس ہے وہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی بکریاں، بھیڑیں، جانور وہ سائیڈ پہ چر رہے ہیں، کہاں آپ کی آنکھ ذرا ادھر ادھر ہوئی اور بکری نے چھلانگ لگائی اور وہ کھیت میں چلی گئی، اس کھیت میں جو کہ منع ہے۔ فرمایا کہ جس طرح بادشاہوں کی یا کسی بھی آدمی کی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں کسی دوسرے کے جانور کا داخلہ ممنوع ہے، اگر اس کے کنارے پہ اپنے جانوروں کو چرائیں گے تو وہ کبھی بھی اندر داخل ہو جائیں گے اور تم جرمدار شمار کیے جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر مشتبہ چیزوں کے قریب رہو گے تو کبھی بھی حرام میں واقع ہو جاؤ گے۔ لہذا فرمایا کہ حرام بالکل کلیئر اور حلال بالکل واضح۔ اور اس کتاب کے بارے میں فرمایا کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی آیات بالکل واضح ہیں، اس کے احکام حلال و حرام، اس میں اطاعت و معصیت، اس میں نیکی اور برائی، جو چیز ہے اللہ رب العزت نے سب چیزوں کو واضح کر رکھا ہے۔ قرآن عربین، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا، جیسا کہ میں نے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی تھی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ آیت آئی، آیت نمبر 113 سورہ طٰہٰ۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے آغاز میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین، واضح اور روشن کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے بار بار یہ کہا کہ ہم نے اسے عربی میں، بار بار یہ عربی کا ذکر قرآن میں کیوں آتا آ رہا ہے؟ کیونکہ جو مخاطب تھے قرآن کے وہ سارے عرب تھے۔ مکہ میں قرآن نازل ہوا عرب، مدینہ میں نازل ہوتا رہا عرب، پورا حجاز عرب، جزیرہ عرب، پورا خلیج عرب۔ اللہ نے بار بار فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو عربی زبان میں، یعنی تمہاری زبان میں نازل کیا ہے، اس کے سمجھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور مشرکین مکہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے نا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ہوتا، یہ اس نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فلاں چیز ہوتی، اور اگر اللہ نے ہمیں مخاطب کرنا ہوتا تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا،
اللہ رب العزت نے ان کا بھی رد قرآن کریم میں کیا کہ میں فرشتے بھیج دیتا، تم کہتے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کے ماں باپ ہیں نہ یہ وہ، ہم کیسے ان کی پیروی کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا بنی جنس، تمہارے اپنے شہر سے، تمہارے خاندان سے، تمہارے اپنوں سے تمہارا نبی بنایا اور تمہاری زبان میں اپنی کتاب نازل کی، قرآن عربی اور رسول عربی، اور پھر بھی اگر تم اعتراض کرو کہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ اصل میں وہ تھا کہ وہ چیز جو وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے وہ تھی توحید۔ توحید کو قرآن نے جتنا واضح طور پر بیان فرمایا، پورے قرآن کا 1/3 توحید کے بارے میں، جیسا کہ مشہور ہے کہ قرآن کریم کے 3 موضوعات ہیں، توحید ہے، تاریخ ہے اور دین ہے یا احکام ہے۔ 1/3 توحید ہے اور مشرکین مکہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، کبھی ادھر نکل گئے کبھی ادھر نکل گئے۔ اللہ نے کہا تمہاری زبان میں نبی، تمہاری زبان میں کتاب، اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم جو بہانے بناتے ہو کہ ہمیں یہ نہیں اور ہمیں وہ نہیں، یہ محض ہیلے اور بہانے ہیں ادھر ادھر بھاگنے کے۔ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور آگے ساتھ ہی فرمایا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے قرآن نازل کیا یا اس قوم کے سامنے قرآن نازل کیا جو عربی کو جانتے ہیں، عربی کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، عربی کیسی ہونی چاہیے۔ قوم عربی سے واقف ہے، قوم عربی کو اچھی طرح جاننے والی ہے، اور ان کی جانی بوجھی زبان میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی صراحت، اتنی وضاحت کہ نبی تم میں سے، قرآن تمہاری زبان میں سے، اور خاص طور پر جو قریش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اس زبان میں قرآن کو نازل کیا، اور پھر بھی تم نہ مانو تو پھر اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور جب آدمی نہ ماننے پہ آئے تو پھر اس کے لیے جتنے بھی دلائل دیں، جو کچھ بھی آپ لے کے آ جائیں، وہ کہے گا میں نہ مانوں، تب اسے کوئی منا نہیں سکتا۔ نہ ماننے والے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ بشیرم و نذیرہ، یہ قرآن خوشخبری دینے والا ہے اور یہ قرآن ڈرانے والا ہے۔ جو اس پر عمل کریں گے، اس کے احکام کو مانیں گے، اور جس پر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کو، ان کی لائی ہوئی شریعت کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ ان کو بشارت دینے والا ہے۔ یعنی یہ قرآن ماننے والوں کے لیے بشارت دیتا ہے کس چیز کی؟ دنیا میں بھی عزت و آبرو کی اور آخرت میں جنت کی۔ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہو گے اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور نذیراً، جو لوگ اس قرآن کو نہ مانیں گے، جو اس قرآن میں آئے ہوئے احکام پر عمل نہ کریں گے، ان کو یہ ڈرانے والا ہے۔ اور ڈراتا کس سے ہے؟ برے انجام سے، دنیا میں بھی، اور برا انجام آخرت میں بھی، آخرت میں جہنم اور دنیا میں برا انجام۔ اور دنیا میں برا انجام کفار کا آپ کی نظروں کے سامنے ہے، بڑے بڑے کفار کا کیا حال ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کا انجام آگے نمرود سے لے کے چلتے آئے، دیکھتے آئے کس طرح موتیں واقع ہوئیں۔ نمرود کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، حامان کا کیا حال ہوا، اس کے بعد اس کا ابو لہب کا کیا حال ہوا۔ ابو لہب کی موت، اس کا انجام انتہائی عبرتناک۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کی سرداری دکھا دی، فرعون کی سرداری دکھا دی، نمرود کی سرداری دکھا دی کہ یہ دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو گئے، اور آخرت میں جہنم۔ گویا کہ اس کتاب کو ماننے والا دنیا میں آبرو کے ساتھ اور آخرت میں جنت، اور نہ ماننے والا دنیا میں بھی بے آبرو اور ذلیل و خوار، آخرت میں جہنم۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ ارشاد ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کی برکت سے، اس پر عمل کرنے کے نتیجہ میں قوموں کو عزتیں دیتا ہے۔ یرفع، رفعت، دنیا میں بلندیاں عطا فرماتا ہے، ویضع بہ آخرین،
اور جو اس پر عمل نہیں کریں گے دوسرے لوگ جو ہیں ان کو اللہ پستیوں میں اور اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم، یہ تو بشیر و نذیر ہے، یہ تو بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، اکثر لوگوں نے اعراض کیا، یعنی اکثر لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ اکثر لوگوں سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اکثریت کوئی اچھی چیز ہے یا نہیں؟ اکثریت، آپ دین کے معاملہ میں قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اکثریت جو ہے وہ اچھی جگہ نظر نہیں آئے گی۔ اکثر جاہل، اکثر منکر، اکثر گناہ گار، اکثر مشرک، اکثر کافر، مسلمان تھوڑے، مومن تھوڑے، نیک تھوڑے۔ یہ تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بڑی بات چلی تھی، ایک صاحب عقیدہ سلیمہ عالم، ان کے مقابلے میں ایک مشرقی کی پارٹی کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے صرف اس زعم میں کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، تم تو منارٹی ہو، ہم میجارٹی میں ہیں۔ اب منارٹی میجارٹی کا اندازہ آپ یہیں سے کر کے دیکھ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، میجارٹی نے انکار کر دیا، میجارٹی نے قرآن پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پوری تاریخ انسانی کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، ہمیشہ میجارٹی کفر پر رہی اور منارٹی اسلام لائی۔ میجارٹی ظالم، میجارٹی نافرمان، میجارٹی ہمیشہ دین سے دور، اور منارٹی اقلیت۔ اقلیت کا تانا دے کے سمجھا کہ میں آج منارٹی میجارٹی کے کھاتے میں ڈال کے ان کو چپ کراتا ہوں۔ میجارٹی کسی زمانہ میں، آپ پوری تاریخ کا اندازہ کر کے دیکھیں، کسی زمانہ میں میجارٹی ٹھیک نہیں رہی۔ کسی نبی کی امت کا آپ گنتی کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے سب سے بڑی امت والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لیکن کافر اس کے مقابلہ میں آج ہی دیکھ لیں آپ کتنے ہیں، مسلمان دنیا میں کتنے ہیں اور کافر کتنے ہیں۔ 6 ارب سے زیادہ اس وقت انسانوں کی تعداد ہو گئی ہے، 6 ارب سے زیادہ، اور ان میں سے مسلمان ہیں 1.6 ارب، 1.6 ارب ہیں، یعنی 1/4 مسلمان اور باقی 75% کافر ہیں۔ اکثریت کون ہے؟ اکثریت کافروں کی ہوئی نا، 75% کافر اور 25% صرف مسلمان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور پھر یہ پروگرام آپ سنتے ہوں گے، پروگرام لانے والا مداری ٹائپ آدمی ہے، انتہائی بدقماش قسم کا، گالیاں بکتا، بکواس کرتا ٹیلی ویژن پہ، اور اسی کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں ابھی سنی لگتا ہے، اور دوسرا ویڈیو کلپ چلا کے دیکھیں مشرکین کا، شیعہ کا سب سے بڑا ذاکر نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر احمد لیاقت حسین، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اس کے پروگرام میں یہ باتیں کہی گئیں۔ پروگرام لانے والا خود اسی طرح کا ہے، اور آگے اس کی پارٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم چونکہ کوکب نورانی ایک مولوی صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ ہم منارٹی میں، میجارٹی میں ہیں، تم منارٹی میں، تم کیا بات۔ اللہ رب العزت نے کب سے فیصلے کر رکھے ہیں کہ میجارٹی منارٹی نہیں، جس کے پاس حق ہے وہ صحیح ہے، وہ تھوڑے ہوں تب بھی صحیح ہیں، زیادہ ہوں تب بھی صحیح ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان میں سے اکثریت نے اعراض کیا، انکار کیا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے ہی نہیں، قرآن کریم کو سنتے ہی نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے مسلمان کیا قرآن کریم کو سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں، لیکن جس طرح سننے کا حق ہے ہم بھی نہیں سنتے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ مسلمان ہیں، انسان ہیں، بظاہر انسان ہیں، اور اگر وہ قرآن کریم کو صحیح عمل کی نیت سے نہ سنیں، قرآن کریم کو عمل کی نیت سے نہ پڑھیں، قرآن کریم پر عمل نہ کریں، بظاہر وہ انسان ہیں،
اور در حقیقت کیا ہیں؟ اللہ رب العزت فرمایا بل ہم اضل اولئک کالانعام، یہ تو ڈھور ڈنگروں اور جانوروں کی طرح ہیں، شکل میں یہ انسان ہیں لیکن اصلاً یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور تو اپنے خالق اور مالک کا حکم مانتے ہیں، یہ کسی کا بھی نہیں مان رہے، یہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ فرمایا فہم لا یسمعون، وہ عمل کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنہ، اور مشرکین نے کہا، قرآن کریم کے مقابلے میں کہا کہ اے اللہ کے، اے ہمارے، وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ قلوبنا فی اکنہ، تم ہمیں پیغام دینا چاہتے ہو توحید کا، تم ہمیں اللہ کی کتاب سنانا چاہتے ہو۔ وقالوا قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، مما تدعونا الیہ، جو بات تم سنانا چاہتے ہو یہ ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنانا چاہتے تھے؟ کہانیاں سنانا چاہتے تھے؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کا درس دینا چاہتے تھے، اور وہ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بند ہیں، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کان بہرے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ سنتے تو تھے، کانوں سے سنتے تھے، لیکن جو حق سننا اور قبول کرنے کی وجہ سے سننا ہے وہ نہیں سنتے تھے۔ وقر کا معنی اصل میں ہوتا ہے بوجھ، اور کان پہ بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ بہرا ہو گیا نا۔ ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے دل پردے میں ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا نا کہ ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، مور لگ چکی ہے۔ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ تو ہمیں جس طرف بلا رہا ہے وہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں اور ہمارے کان بہرے ہو چکے ہیں، ہمارے کانوں پر بوجھ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تیرے مابین ایک پردہ ہے، یعنی تیرے اور ہمارے درمیان پردہ ہے، ہم تمہاری بات سنیں گے نہیں، ہم تمہاری بات مانیں، یعنی کھل کھلا کے اس اکثریت نے انکار کر دیا۔ میجارٹی والوں نے کہا کہ نہیں، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ بیننا و بینے کا حجاب، ہمارے تو ہمارے درمیان پردہ ہے۔ حجاب کا معنی پردہ ہو گیا نا، یہ معروف لفظ ہے، چہرے کا حجاب ہے، یا دو لوگوں کے درمیان کوئی پردہ ہے، دوسرے ایک دوسرے کو چیز نظر نہ آنے پائے۔ تو کہتے ہیں کہ بین کا وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، تمہارے اور ہمارے درمیان پردہ ہے۔ فَعْمَلْ، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر، اِنَّنَا عَامِلُونَ، اور ہم جو چاہیں گے وہ ہم کریں گے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ جو اہل کفر ہیں وہ مسلمانوں کو اگر دلائل کے میدان میں ہارتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جاؤ، جو تم نے کرنا ہے تم کرتے رہو، ہم نے جو کرنا ہے ہم کریں گے۔ مشرکین مکہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہہ کے ہٹ کے کہتے ہیں کہ تم جو چاہے کرو اور ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، یعنی تمہاری بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ کھلے ہوئے انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ یہاں ایک مسئلہ، ایک موضوع مستقل جو ہے وہ نیا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ موضوع میں نے اشارہ شروع میں کر دیا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ والوں میں سے انہی کے خاندان، انہی کے شہر، انہی کے قبیلہ، انہی کی نسل میں سے بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے نا وہ کہیں انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب اس مسئلے کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ ہمیں کوئی جنگ تو نہیں کرنی نا، نور کیا ہے بشر کیا ہے، دلائل آپ کے سامنے صرف رکھیں گے کہ آپ کیا تھے، آپ کیا تھے، حدیث میں آپ نے اپنے آپ کو کیا کہا، قرآن میں اللہ نے آپ کو کیا کہا، اور عقلاً جو موازنہ ہے دو چیزوں کا وہ کن کن دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ نور کے
عکس کیا چیز ہے؟ اندھیرا یا نہیں؟ نور کی عکس اندھیرا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس، بشر کے مقابلے میں جن آتا ہے، بشر کے مقابلے میں نور آتا ہی نہیں. یہ بات انشاءاللہ تفصیل سے اگلے درس میں کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ندیم صاحب نے لکھا ہے کہ ہماری والدہ سخت بیمار ہیں، انہیں کینسر ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے ماموں کا، یہ ہمارے عرفان بھائی ہیں شاید، ان کے ماموں کا کل انتقال ہو گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور بھی کسی کا عزیز فوت ہوا ہے جو یہاں ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عزیز کی بھی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک سوال یہ ہے کہ عقیقہ میں کیا بڑا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اور بڑا جانور تو آپ سمجھتے ہیں نا، بڑا گوشت، بڑا جانور، ماتا والوں کی ماتا ہوگی، ہم تو کھاتے ہیں. حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں گو ماتا بن گیا، ماتا والوں کی ماتا ہوگی، ہم تو اسے کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی ولادت پر کبش، بکرا، مینڈا، دمبا، یہ تینوں جو ایک ہی طرح کے قریب کی نسل کے ہیں، آپ نے یہ جانور ذبح کیے ہیں. سنت یہی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھتیجا ہوا، ان کے کسی بھائی کے یہاں بیٹا ہوا، تو گھر والوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کیونکہ وہ ام المومنین ہیں، کہا کہ اماں جان کیا ہم کوئی بڑا جانور نہ کر دیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا معاذ اللہ، معاذ اللہ، ہمیں اللہ کی پناہ ہے، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہم نبی کی سنت کے خلاف کیوں جائیں گے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ سنت یہ ہے کہ چھوٹا جانور، چھوٹا گوشت کھلائیں لوگوں کو، بڑا گوشت نہ کھلائیں. گائے اور اونٹ جو ہے وہ عقیقے میں ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے مولوی حضرات فتویٰ دیتے رہتے ہیں جسے سنت عزیز ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، وہ چھوٹے جانور سے، اور جس کو کنسیشن چاہیے، نہیں، جس کو کنسیشن چاہیے، کہتے ہیں جی 2-3 بچے ہو گئے ہیں، اب 7 بکرے لیں گے تو ایک گائے کیوں نہ لے لیں. وہ ظاہر ہے کہ گائے اگر ملتی ہے 2000 کی تو بکرے جائیں گے 3-4 ہزار کی. کنسیشن چاہیے تو گائے لے لیں، اور سنت چاہیے تو بکرا لے لیں. اکثر بیشتر شادی کے موقع پر بڑے جانور سے عقیقہ کرتے ہیں اور گوشت استعمال کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شادی کا اور عقیقے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. عقیقہ شادی کے لیے ٹال دینا یہ بھی خلاف سنت ہے. عقیقے کا دن ہے 7واں، کسی مجبوری کے تحت 14واں، کسی مجبوری کے تحت 21واں، کسی مجبوری کے تحت ساری عمر میں جب اللہ موقع دے. لیکن شادی کے لیے عقیقے کو ٹالنا عقیقے کو سنت کے دائرے سے باہر لے جانے والی ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ شادی بھی ہو جائے، عقیقے کی سنت بھی ادا ہو جائے، عقیقے کے گوشت سے مہمانوں کا، تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کنسیشن ہی لینے کے چکر ہیں، ادھر بھی کنسیشن ادھر بھی کنسیشن. یہ صحیح نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہو اس کے 7ویں 14ویں 21ویں دن عقیقہ کریں، اور یہ انتظار نہ کریں کہ چونکہ اگلے مہینے ہماری ایک شادی آ رہی ہے تو یہ بکرے یا یہ گائے اس مہمانوں کو، ان مہمانوں کو کھلا دیں گے. وہ صحیح نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ میں عشاء کے ساتھ وطر پڑھ کر، خواتین کی طرف سے سوال ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ کر سوتی ہوں،
اس ڈر سے کہ شاید میری آنکھ نہ کھل سکے، لیکن جب آنکھ کھل جاتی ہے تو میں تہجد پڑھ لیتی ہوں۔ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی وطر پڑھ کے سویا اور سحری کے وقت تہجد کے وقت دوبارہ وہ بیدار ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ دو کر کے جتنی چاہے رکھتے پڑھ لے، وہ وطر دوبارہ نہ پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا وطرانہ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں ہے۔ وطر تو معنی اکائی ہے نا، 2 مرتبہ پڑھیں گے تو اکائی رہے گی نہیں، وہ تو ڈبل ہو گیا نا، اس میں سے وطر کا جو اصل مفہوم ہے وہ نکل جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پہلے وطر کو توڑ لے اور نئے سرے سے سحری کے وقت وطر پڑھ لے۔ اب پتہ نہیں ان کے پاس کون سا ہتھوڑا ہے توڑنے والا۔ اب نماز کو کیسے توڑیں گے آپ؟ پہلے کو توڑ لیں جی، 1 رکعت اور پڑھ لیں پہلے تو پہلا ٹوٹ جائے گا، اور پھر 1 رکعت پڑھیں گے تو نیا بن جائے گا۔ اس توڑ پھوڑ میں آپ کیوں جاتے ہیں؟ شریعت کو جیسی ہے ویسی رہنے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، یہ نصیحت کی تھی کہ تم کام کاج والے، محنت مشقت والے آدمی ہو، عشاء کے ساتھ وطر پڑھ کے سویا کرو، اور ایک ہی مرتبہ۔ یہ نہیں کہا کہ جب اٹھ جاؤ تو پھر دوبارہ وطر پڑھ لو، توڑ لو۔ یہ توڑ پھوڑ والے جو آثار ملتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ 1 مرتبہ وطر۔ اب عورت ہے، مرد ہے، اس نے عشاء کے ساتھ پڑھ لیے، اسی خدشہ کے ساتھ بیدار نہیں ہو پائیں گے، بیدار ہو گئے 2 کر کے 12 رکعتیں پڑھ لیجیے، 14 کر لیجئے، 16 کر لیجئے، 10 رہنے دیجئے، آپ کی مرضی۔ اس وقت اٹھنا اور نوافل پڑھنا بہت ہی کار ثواب ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کون سی کمی ہے کہ آپ کی نیت پر کہ آپ نے پڑھ اس لیے لیے تھے کہ شاید نہ اٹھوں، اور اب وہ نہیں پڑھ رہی دوبارہ کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کا ثواب عطا کرنے پر قادر ہے، لہذا یہ طریقہ مسنون جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ان کلمات کو ہم تسبیح کے ذریعے پڑھتے ہیں، یعنی ان کا مطلب دانوں سے ہے شاید۔ استغفار اور درود شریف کو بھی کیا گنتی کی خاطر تسبیح پر ہی پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر تو یہ 100 جو آپ نے بتایا ہے اس کو بھی تسبیح پہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اب آپ پڑھتے ہیں وہ بات الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تسبیح استعمال نہیں کی، خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے، امہات المومنین سے کسی بھی صحیح حدیث میں تسبیح کا استعمال ثابت نہیں، بلکہ یہ تسبیح اور مالا کن کی ہے؟ یہ وہی ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں بہت کچھ ادھر سے آیا ہے، عیسائیوں سے آیا ہے، ہندوؤں سے آیا ہے، فلاں فلاں سے آیا ہے۔ یہ تسبیح جو ہے یہ ہندوؤں سے اصل میں آئی ہے، مسلمانوں میں یہ تسبیح نہیں تھی۔ اور ابھی تو بہت اسپیشل کام شروع ہو گئے، بوریوں کے حساب سے کھجور کی گٹھلیاں، وہ جو 1.25 لاکھ والی پارٹی ہے نا، وہ بوریوں کے حساب سے کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں، اور تسبیح کے بڑے نئے نئے انداز آ گئے۔ پہلے وہ ایک موٹا سا کاؤنٹنگ والا جو ہوتا ہے، اس کا نام بھی شاید کاؤنٹنگ تسبیح ہے، وہ رکھا ہوا تھا، ٹک ٹک کرتے ہوئے چلتا ہے، اور وہ تھوڑا بھاری ہے، تھوڑا زور سے دبانا پڑتا۔ ابھی ایک دم فرسٹ کلاس تسبیح پچھلے دنوں میں نے دیکھی، پچھلے سال، یہ انگلی ہے، اس انگلی پہ چھوٹا سا سے پٹا لپیٹ دیں گے، اور یہاں چھوٹا سا بٹن لگا ہوا ہے، اور یہاں سکرین ہے۔ کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، کوئی 5-10 ریال والی چیز ہے صرف، 3 ریال کی، 3 ریال کی یہ کاؤنٹنگ تسبیح ہے۔ وہ ایسے کریں تو اندر جو اس کا نمبر ہے وہ چینج ہوتا جاتا ہے، 1 2 3 4 5 100 1000 تک وہ لے کے جاتی ہے۔ یہ چھوڑے ان سارے مصنوعی کام ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پر تسبیح کی، اور ہاتھوں میں سے بھی دائیں ہاتھ پر۔ ابو داود میں صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، کانا یعقد، کانا صلی اللہ علیہ وسلم یعقد بیمینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ پر تسبیح کیا کرتے تھے۔ دائیں ہاتھ پر تسبیح کریں، یا یہ کہہ لیں زیادہ سے زیادہ کہ ہاتھوں پر تسبیح کریں، اور یہ گٹھلیاں اور یہ کاؤنٹنگ تسبیحاں اور آج کل کی الیکٹرانک تسبیحاں، اور میڈیا کو الیکٹرانک رہنے دیں، تسبیح کو آپ اپنی اصل پہ آنے دیجیے، وہی اچھا ہے۔ اگر کوئی بڑی عمر کا ہے
ایک زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے، میں نے آپ کو نہیں کہا، بڑی عمر کا کوئی آدمی ہے جسے یہ یاد نہ رہے کہ کتنے ہوئے ہیں، میں نے کتنے، ہے نا کہ ایک عمر آ جاتی ہے کہ آدمی حساب کتاب رکھنے سے آگے نکل جاتا۔ اگر ایسا آدمی کوئی ایسی چیز لے لیتا ہے تو یقیناً اس کے لیے ایک عذر ہے کہ وہ 100 چاہتا ہے کرنا اور اسے گنتی یاد نہیں رہتی، 100 33 گننا چاہتا ہے، اسے 33 گنتی یاد نہیں رہتی، تو اس سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ سارے ڈاکٹر صاحب جوان آدمی ہیں، یہ رنگ سفید ہو جانا بالوں کا وہ کوئی بات نہیں، ایسے سارے جوان ہیں آپ ماشاءاللہ، تو کیوں خواہ اس عمر والے لوگوں کا کام کرتے ہیں جس عمر کو آپ ابھی پہنچے نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کی عمر دراز کرے، اپنی اطاعت میں رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعن، ابو داؤد ترمذی تفسیر بیان کریں۔ رحم اللہ کو کن معنوں میں لیں گے؟ رحم اللہ ہمارے یہاں تو فوسدہ کہتے ہیں نا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی زندہ کے ساتھ لکھ دیں، آپ کو مارنے والے ڈنڈے لے کے آ جائیں گے کہ ہمیں کیوں مار دیا ہے۔ رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے اس پر۔ میں نے شروع میں ہی یہ جو واقعہ ذکر کیا ہے عتبہ کا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے بار بار یہ کہا کہ رحم کھاؤ، رحم کھاؤ، رحم کرو۔ تو رحم، اللہ رحم کرے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی مر گیا، اپنی قوم کے لیے رحم طلب کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ مری ہوئی قوم کے لیے، زندوں کے لیے رحم، زندوں کے لیے بھی ہے، رحم مردوں کے لیے بھی ہے، لہذا گھبرائیے نہیں۔ رحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ اچھا کام کیا یا کہ غلط کیا؟ نہیں، اچھا کام ہی کیا۔ رحم اللہ، اللہ اس پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکھتے، اور عصر سے پہلے 4 رکھتے، 2 رکھتے تحیۃ الوضو کی، 2 رکھتے تحیۃ المسجد کی، ان کو الگ الگ کر کے 2 پڑھے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، ثابت بھی ہیں۔ لیکن ہم نے جو 4 پکی کر دی ہے نا ظہر کے ساتھ، عصر کی نماز کے ساتھ، کہ نماز کے لیے ہی صرف عصر سے پہلے کسی بھی وقت اگر کوئی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، وضو کرتا ہے، ابھی عصر کی اذان بھی نہیں ہوئی، 4 رکعتیں پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ نماز عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز نہیں ہے، تو پھر مغرب کسی جماعت سے پہلے 2 سنت اور اذان سے پہلے تحیۃ المسجد کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نفلی نماز نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن تحیۃ المسجد کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کوئی نفلی نماز نہیں، انہوں نے کہا کہ باہر سے آ کے مسجد میں بیٹھنا چاہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، دونوں معاملہ بالکل واضح ہے۔ اب ایک آدمی عصر پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جی میں آئے، دل میں آئے کہ میں کوئی 4-6 نفل پڑھ لوں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد میں آلریڈی بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی باہر سے آ جاتا ہے اور مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس دوسری حدیث کی روح سے اسے اجازت ہے کہ وہ پڑھ لے۔ اور جو آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ مغرب سے پہلے، تو یہ تو اصلاً صحابہ کرام سے اتنی کثرت کے ساتھ یہ 2 سنتیں ثابت ہیں مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے کہ باہر سے آنے والا سمجھتا کہ شاید جماعت ختم ہو گئی اور یہ بعد والی 2 سنتیں ہیں۔ یہ اب الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، انڈیا میں اس کا رواج ہی نہیں ہے، وہاں تو مغرب کے بعد ادھر اذان ختم ہوئی، ادھر اقامت شروع ہو گئی۔ بلکہ میں اپنے کانوں سے، بعض اپنی آنکھوں سے تجربہ مشاہدہ میں آیا ہے کہ اذان اونچی جگہ پہ جا کے آدمی دے رہا ہے، یعنی ٹوٹیوں کے اوپر چھت ہے اس پہ اذان دے رہا ہے، یہاں مسجد کا صحن ہے، آگے مسجد کا کمرہ ہے۔ میں اپنے گاؤں کی مسجد کی بات کر رہا ہوں، میرے سامنے ہے، وہاں سے اذان مکمل ہوئی اور اوپر سے وہ آواز دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب تکبیر کہہ دو۔ اب اس کو پتا ہے کہ مجھے سیڑھیوں سے اترنے میں 1-8 منٹ لگ جائے گا، وہ وہاں سے اذان ختم کر دے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تکبیر کہہ دو، فلاں صاحب تکبیر کہہ دو۔ اب وہاں سنتوں کا وقت کہاں ہے، وہ تو منٹ نہیں لگاتے تکبیر کہنے، یہاں آپ کو معلوم ہے کم از کم 10 منٹ
کہیں 15 منٹ، جب یوں معلوم کرتے ہیں کہ رمضان ہے 20 منٹ تک بھی وہ وقفہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ 2 رکعتیں ثابت ہیں، یہ پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے دوسری حدیث موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ۔ اب آپ دیکھیں حدیث واضح طور پر بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے، باقی تو ساری نمازوں میں واقعی ہے نا، سنتے ہیں، فجر کے سنتے ہیں، ظہر کی سنتے ہیں، اور عصر کے لیے بھی 4 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور مغرب کے پہلے کوئی رکعت نہیں ہے۔ یہاں آپ نے اس حدیث کی روح سے بتا دیا کہ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیسری مرتبہ ساتھ کہہ دیا لمن شاء، جس کا جی چاہے، یعنی فرض نہیں ہے کہ ضرور پڑھیں، جس کا جی چاہے۔ یہ پچھلے جمعے اردو نیوز میں جو روشنی ایڈیشن آتا ہے اس میں میرا ایک کالم تھا صرف انہی 2 رکعتوں کے بارے میں، اس میں تفصیل تھی۔ بولتے ہیں کوئی جوال کے وقت صحیح نماز نہیں پڑھتے، مغرب کے اذان کے پہلے۔ کیسے؟ ساتھی جو ہے ہم نے پڑھ رہا تھا، اس نے منع کیا، بولا مغرب کی اذان ابھی ہونے والی ہے، آپ نے نہیں، اگر مغرب کی اذان ہونے والی ہے وہ مسئلہ الگ ہے، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، اگر 5-10 منٹ باقی ہیں، 15 باقی ہیں تو پھر پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں جب یہ پتہ چل جائے کہ اب سورج اندر باہر ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں ہے، اس وقت آپ تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھیں، تھوڑا رک جائیں، اور اگر اتنا ہے کہ اتنا لمبا رکتے آدمی تھکتا ہے، اس کا مطلب 20-25 منٹ ابھی باقی ہیں، تو پھر آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورج کے زوال کے ٹائم کون سے ہیں؟ سورج کے زوال کے ٹائم کون سے نہیں، ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، زوال تو ظہر کو ہوتا ہے نا۔ جس وقت سورج عین سر پر ہوگا اور معمولی سا عین سر پر بھی ہو تو تھوڑا سا اس کا سایہ ہوتا ہے، جس کو سایہ ظل نہیں کہتے، فے کہتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ہر حال میں سایہ رہتا ہے، اس وقت نماز نہ پڑھیں۔ تھوڑا سا ڈل جائے، مثلا سر سے 10 منٹ سمجھ لیں، ڈل گیا، 15 منٹ ڈل گیا، ظہر کی نماز شروع ہو گئی۔ عین سر پہ جب ہو، جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت نفل جو ہیں وہ نہ پڑھے جائیں۔ مغرب کی اذان سے پہلے تحیۃ المسجد کے نوافل زوال کے ٹائم پر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مغرب کی اذان سے پہلے، اگر جیسے پہلے بات کی ہے کہ وہ سورج اندر باہر ہے تو وہ زوال نہیں، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ سورج ایسی جگہ ہے کہ نہ ابھی باہر نکلا ہے نہ اندر ہے، صبح کا نہ باہر نکلا نہ اندر، اور شام کا نہ باہر ہے اور نہ ابھی ڈوبا ہے۔ اس حالت میں نماز پڑھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اوقات میں شیطان، سورج چونکہ بالکل زمین کے ساتھ لگ چکا ہے، ہمیں جیسے دیکھنے میں نظر آتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ اپنے دونوں سینگ ایسے گاڑتا ہے، اس کے سینگ کے اندر سے سورج نظر آ رہا ہے، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ لوگ اب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مغرب کے وقت جو پڑھیں گے تو وہ تو کر رہے ہیں نا مغرب کی طرف، وہ ایسے بنا کے اپنے، تو یہ حدیث میں باقاعدہ بات موجود ہے کہ اپنے سینگوں کو ٹھونک کے کہتا ہے کہ اب لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے خاص اس وقت جب سورج اندر باہر جس کو کہتے ہیں، اس وقت نفل پڑھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لیکن فرض پڑھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ آتے ہیں من ادرک رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس نے 1 رکعت پڑھ لی سورج نکلنے سے پہلے اس نے نماز پا لی۔ اس کا مطلب ہے کہ فجر جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے شروع کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح من ادرک رکعۃ قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس نے عصر اس وقت پڑھی کہ 1 رکعت سورج کے ہوتے پڑھ لی اور بعد میں سورج ڈوب گیا، 2-3 بعد میں پڑھ لی، تو آپ نے فرمایا اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر نفل ہے تو وہ پڑھنے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور سوال بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔